بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، طبرانی نے کبیر میں حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کو حضرت ملک الموت تشریف لائے ہیں، لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص پر عذاب چھا گیا لیکن اس کے وضو نے اسے بچا لیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے ہے، حوض پر جاتا ہے مگر لوٹا دیا جاتا ہے، اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس کو سیراب کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ انبیاء علیہ السلام کے حلقے میں جانا چاہتا تھا مگر وہ دھتکار دیا جاتا ہے کہ اس کا غسل جنابت آیا اور اس کو میرے پاس بٹھا دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گرد تاریکی چھائی ہوئی ہے کہ اس کا حج و عمرہ آ گیا اور اس کو منور کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اسے منہ نہ لگاتا تو صلہ رحمی اس کے کام آ گئی۔ مومنین سے کہا کہ تم اس سے کلام کرو۔ ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی تھی اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے بجھا رہا تھا تو اس کا صدقہ کام آ گیا اور اس کو بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا۔ ایک شخص کو دیکھا کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے مگر اس کے اور خدا کے درمیان حجاب ہے، اس کے حسن خلق نے خدا سے ملا دیا۔ ایک شخص کو اس کا صحیفہ بائیں ہاتھ میں دیا گیا مگر خدا کا خوف آ گیا، اس کی وجہ سے صحیفہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا۔ ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا تھا کہ اس کی سخاوت نے وزن بڑھا دیا۔ ایک شخص جہنم کے کنارے کھڑا تھا کہ خدا سے ڈرنا اس کے سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا۔ ایک شخص جہنم میں گر گیا، اس کے وہ آنسو جو خدا کے خوف سے نکلتے تھے آئے اور اس کی وجہ سے وہ بچ گیا۔ ایک شخص جنت میں داخل ہو گیا اور دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چغل خوری کرنے والے ہیں، کچھ لوگوں کو ان کی زبانوں سے لٹکا دیا گیا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر بلا وجہ الزام گناہ لگانے والے ہیں۔ یہ حدیث بہت عظیم ہے کہ اس میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جو آفات سے محفوظ رکھیں گی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام ایک بستی پر سے گزرے تو اس کے تمام باشندوں کو گلیوں میں منہ کے بل گرے ہوئے مردہ حالت میں پایا۔ آپ علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا اور فرمایا اے حواریو، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور غضب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ تو حواریوں نے عرض کی اے روح اللہ علیہ السلام، ہم ان کا واقعہ جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، جب رات کا وقت ہوا تو بستی والوں کو آواز دینا، یہ تمہیں جواب دیں گے۔ پھر جب رات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر تشریف لے گئے اور بستی والوں کو پکارا تو ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا لبیک یا روح اللہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تمہارا واقعہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی اے روح اللہ علیہ السلام، رات کو ہم چین سے سوئے تھے اور صبح کو ہلاکت میں مبتلا ہو گئے۔ پوچھا ایسا کیوں کر ہوا؟ عرض کی دنیا کی محبت اور بدکاروں کی پیروی کی وجہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا دنیا سے تمہاری محبت کیسی تھی؟ عرض کی جیسی ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے، جب وہ ہمارے پاس آتی تو ہم خوش ہو جاتے اور جب ہم سے جدا ہوتی تو ہم غمگین ہو جاتے اور رونے لگتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے فلاں، آپ کے ساتھیوں کو کیا ہوا؟ وہ کیوں نہیں جواب دیتے؟ عرض کی ان کے جبڑوں میں بہت طاقتور فرشتوں نے آگ کی لگامیں ڈال رکھی ہیں۔ فرمایا تو ان میں سے کیسے جواب دے رہا ہے؟ عرض کی میں ان کے ساتھ تو ہوں مگر حقیقت میں ان میں سے نہیں۔ جب ان پر عذاب آیا تو ان کے ساتھ ساتھ میں بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ میں اس وقت جہنم کے کنارے پر لڑکا ہوا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ مجھے اس سے نجات ملے گی یا میں جہنم میں دھکیل دیا جاؤں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار ہوں نہ ہی درہم۔ تو حضور
پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ مفلس تو وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزے، زکوٰۃ اور صدقہ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کا مال دبا لیا ہوگا اور کسی کا خون بہایا ہوگا، تو اسے اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور پھر ایک شخص آئے گا، اسے بھی اسی طرح اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اسے ان کے گناہ دیے جائیں گے تو اسے ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، یہی شخص وہ مفلس ہے۔ ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو عرش اٹھانے والے فرشتہ کو بھیجا کہ زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر لائے۔ جب فرشتہ مٹی اٹھانے کو آیا تو زمین نے فرشتہ کو کہا کہ میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے کہ میری مٹی نہ لے جاؤ کہ کل اسے آگ میں جلنا پڑے۔ جب فرشتہ خدا تعالی کی بارگاہ میں پہنچا، اس سے پوچھا گیا کہ مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو فرشتے نے جواب میں عرض کیا کہ مولا کریم، جب زمین نے تیری عظمت کا واسطہ دیا تو میں نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دوسرے فرشتے کو خدا تعالی نے بھیجا، اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوا، حتیٰ کہ آخر میں ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ زمین نے اسے بھی خدا کی عظمت کی قسم اور واسطہ دیا تو ملک الموت علیہ السلام نے کہا کہ جس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، اس کے حکم کے سامنے تیری بات نہیں مانی جا سکتی۔ چنانچہ زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر حضرت ملک الموت علیہ السلام خدا تعالی کے دربار میں پہنچ گئے، پھر اس مٹی کو جنت کے پانی سے گوندھا گیا تو وہ کیچڑ بن گئی، اور اس سے اللہ تعالی نے حضرت علیہ السلام کی تخلیق کی اور اس کا ڈھانچہ تیار کیا گیا۔ طبرانی نے کبیر میں ابو نعیم سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک میت کے پاس دیکھا کہ حضور اس وقت ملک الموت علیہ السلام کو خطاب فرما رہے تھے کہ اے ملک الموت، میرے ساتھی کے ساتھ نرمی کرو کیونکہ وہ مومن ہے۔ اس پر ملک الموت نے جواب دیا کہ حضور، آپ کا دل خوش اور آنکھیں ٹھنڈی ہوں، میں ہر مومن پر نرمی کرتا ہوں۔ میں جب روح قبض کرتا ہوں اس وقت چیخنے والے چیختے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ باخدا میں کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اس کو اس وقت سے پہلے موت نہیں دیتا، نہ موت دے کر گناہ کیا ہے۔ میں خدا کے فرمان کا پابند ہوں، تم اس کے کیے پر راضی ہو تو مستحق اجر پاؤ گے ورنہ عذاب لائق بنو گے۔ مجھے تو بار بار تمہارے پاس آنا ہوتا ہے، خواہ تم کچے مکانوں میں ہی رہو یا خیموں میں، پہاڑی علاقہ میں رہو یا ہموار زمین پر، ہر رات اور دن سب کے چہرے ایک ایک کر کے دیکھتا ہوں، ایک ایک کو پہچانتا ہوں۔ میں بغیر اذن الہی کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ملک الموت پہلے لوگوں کے پاس کھلم کھلا آتے تھے، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ کون ہیں تو ملک الموت نے بتایا کہ میں ملک الموت ہوں، جان لینے آئے ہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ایک ایسا پتھر ان کے منہ پر مارا کہ ان کی آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ وہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے اور شکایت کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پھوڑ ڈالی ہے، وہ آپ کے مکرم بندے تھے اس لیے میں نے سختی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی آنکھ درست کر دی اور حکم دیا کہ میرے بندے کے پاس پھر جاؤ اور کہو کہ وہ اپنا ہاتھ بیل پر رکھ دیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے عوض 1 سال کے حساب سے عمر میں توسیع کر دی جائے گی۔ ملک الموت نے یہ پیغام دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو جواب میں ملک الموت نے کہا کہ اس کے بعد موت ہوگی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی روح قبض کر لو۔ چنانچہ ملک الموت نے سونگھا تو ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس روز سے ملک الموت چھپ چھپ کر آتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا احترام بھی واجب ہے کہ ملک الموت ان سے اعلیٰ نہیں۔ یہ سبق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا۔ ابن مبارک، احمد اور طبرانی نے کبیر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تم کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سب سے پہلے مومنوں سے کیا کہے گا اور مومن اس کا کیا جواب دیں گے؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہاں۔ تو پوچھے گا کیوں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے تیرے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید پر ملاقات کو پسند کیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تب میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے وحدہ لا شریک کی کہ بندہ اللہ سے جو اچھا گمان کرے خدا اسے پورا کرتا ہے۔ حضرت ابن مبارک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب تم کسی شخص کو نزاع میں دیکھو تو اسے تلقین کرو کہ اپنے رب سے ثواب و نجات کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے ملے، اور جب کسی زندہ کو ملو تو اسے عذاب الہی سے ڈراؤ تو اس پر نزاع کی سختی نہ ہوگی۔ ملک الموت اس کی جان ایسے نکالیں گے جیسے مکھن سے بال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نوجوان کے پاس نزاع کے وقت تشریف لے گئے اور اس سے دریافت کیا کہ کیا حال ہے۔ اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں چیزیں جس کے دل میں ہوں گی اللہ تعالیٰ اسے ہر ڈر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں چاند کی ابتدائی راتوں میں قبرستان کے پاس سے گزرا تو میں نے ایک شخص کو قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا، وہ زنجیر کھینچ رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک اور شخص اس زنجیر کو پکڑے ہوئے ہے۔ اس دوسرے نے باہر نکلنے والے شخص کو اپنی طرف کھینچا اور اسے قبر میں لوٹا دیا۔ پھر میں نے اسے اس مردے کو مارتے ہوئے دیکھا اور مردہ کہہ رہا تھا کیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا؟ کیا میں جنابت سے غسل نہیں کرتا تھا؟ کیا میں روزے نہیں رکھتا تھا؟ تو اس مارنے والے نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، تو واقعی یہ کام کرتا تھا، مگر جب تو تنہائی میں گناہ کیا کرتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو حدیث پاک پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔